جب رومیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو یہودیوں کے یہ حالات تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور ماؤں نے اپنے بچے بون بون کر کھائے۔ جب رومیوں نے یہودیوں کا وہاں سے خاتمہ کیا تو جب تک مسلمان وہاں پر آ کر مقیم نہیں ہوئے تھے تو وہاں یہودیوں کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا۔ رومیوں نے بیت المقدس کو گرا کر وہاں پر ایک اپنی عمارت جہاں وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے وہ تعمیر کروائی، اس کا نام انہوں نے ایلیا رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کی ہماری ڈاکومنٹری ہے، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح جو رومیوں اور یہودیوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں اس جنگوں کے احوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں کہ اگرپا جو یہودیوں کا بادشاہ تھا یا سردار تصور کیا جاتا تھا وہ حکومت کر رہا تھا، دوسری طرف کالیگلا جو روم کا بادشاہ تھا، اور ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات تھے جس کی وجہ سے یہودی بھی ترقی کر رہے تھے۔ بعض جب کالیگلا کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا، اس کی جہاں پر فولوروس حکومت میں آیا تو اس نے ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ بیسیکلی وہ سیم آئیڈیالوجی رکھتا تھا، سیم نظریات رکھتا تھا جو کالیگلا رکھتا تھا، کہ وہ کہتا تھا کہ میری عبادت کی جائے، بیت المقدس میں میری مورت پوجی جائے، لیکن یہودیوں نے تو پھر ویسا ہی انکار کیا کہ جیسے باقی بادشاہوں کی مورت یا اس کے سامنے سجدہ کرنے کا انکار کیا تھا۔ ظاہری بات تھی اور لازمی نتیجہ تھا کہ کیونکہ اب اگرپا کے تعلقات ایسے نہیں تھے اس کے ساتھ جو اب نیا بادشاہ آیا تھا جیسے کہ اس کے کالیگلا کے ساتھ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اسے مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو رومی بادشاہ تھا اس نے اپنے سفیر بھیجے اور حکم دیا کہ جائیں اور اس کی عبادت کا حکم دے، لیکن یہودیوں نے واضح طور پر انکار کیا کہ ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو پھر رومیوں نے کہا کہ پھر جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن خدا کے نام پر ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جرمنی کے جنگلوں کی لڑائی کے بعد سے آج تک کبھی رومیوں کو ایسی شرمناک اور فاش شکست نہیں نصیب ہوئی تھی جو ان کو یہودیوں نے دی تھی، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جب رومی اقوام کو یہ نتائج ان کے سامنے لائے گئے کہ آپ کی فوج کو شکست ہوئی ہے تو ان کے دل خوف اور غصے سے بھر گئے۔ تو انہوں نے بادشاہ کو حکم دیا اور بادشاہ سے کہا، اعلانات کیے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے جو بہت سارے سینیٹر تھے یا اقوام تھی کہ اب ہمیں یہودیوں سے بدلہ لینے کی ضرورت ہے۔ جو رومیوں کا بادشاہ تھا انہوں نے بھی اپنی اقوام کی آواز پر لبیک کہا اور پالیسیز بنانی شروع کر دی۔ اس کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا وسپینیس۔ اس نے رومی سردار نے، رومی بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ تم جاؤ اور ایسی پالیسیز بناؤ کہ یہودیوں کو یہاں سے نست و نابود کر دو اور بالکل ہی اس کا خاتمہ کر دو۔ چنانچہ اس نے پالیسیز بنانے کی کوشش کی، ایک پورا جائزہ لیا اور یہودیوں کے آبادی کو دیکھا کہ وہ کہاں پر رہتی ہے، یروشلم کا معائنہ کیا نقشوں کی مدد سے جو اس دور میں بنائے جاتے تھے۔ جب اس اپنے ارادے پر وہ پورا عمل درآمد کرنے کا پلان بنا چکا تو اس نے یہودیوں کی طرف پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کیا۔ غالباً جب وہ وہاں پر پہنچا فلسطین میں، جسے عام الفاظ میں فلسطین کہتے ہیں، تو وہاں پر پہنچا تو غزہ کے قریب ایک علاقہ تھا کہ جہاں پر چند یہودی یا چند ہزار یہودی وہاں پر مقیم تھے۔ تو سب سے پہلے اس نے وہاں پر حملہ کیا، اور تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ جو رومی قوم کا جرنیل تھا تو اس نے 3000 لوگوں کا قتل عام کروایا اور وہاں کی عورتوں کو لونڈی بنا کر اپنے فوجی افسران میں یا فوجی سپہ سالاروں میں تقسیم کروا دیا۔ جب یہ صورتحال اگرپا جو یہودیوں کا بادشاہ تھا اس کے سامنے پہنچی تو اس نے تو واضح طور پر اعلانات کیے کہ میں تو روم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میری طرف سے تو میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اور اپنے چند 100 افسران اور سپاہی لے کر وہ رومی جرنیل کے ساتھ مل گیا، اور بنسبت کہ وہ درخواست کرتا کہ آپ یہودیوں کو معاف کر دیں، الٹا اس نے یہودیوں کے خلاف ایسی پالیسیز بنانی شروع کر دیں۔ ایک بہت ہی خوفناک بات تھی کہ جو یہودی سردار ہے وہ رومیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی اقوام کے ساتھ ہو گیا اور اپنے ہی اقوام کے علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور کروانے شروع کر دیے۔ جب یہ معاملات یہودیوں کے سامنے پہنچے کہ ان کا بادشاہ ہی ان سے مخالفت کا اعلان کر چکا ہے تو
قیصریہ جو بیت المقدس کے یا یروشلم کے ساتھ واقع تھا، تو وہاں کے رہنے والے ایک شخص کا نام یوسفوس تھا، اس نے اپنے آپ کو ایک مقتدا کہلوانا شروع کر دیا اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ تو اس نے ایک ایسا گروہ تشکیل دیا کہ سب اس کی قیادت میں جنگ کرنے لگے، اور اس نے ایک کمان باندھ لی کہ اب ہم نے رومیوں کو شکست فاش کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ واضح جانتے ہیں کہ وہ دنیا کی سپر پاور رومی جو تصور کی جاتی تھی، اور وہ ایک چھوٹا سا علاقہ یہ ساریہ، جس کا اپنا بادشاہ، جس کے ملک کا اپنا بادشاہ اس کے خلاف ہو چکا تھا، وہ کیسے مقابلہ کر سکتی تھی؟ لیکن یہ بھی بات تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قیصریہ کے لوگوں نے، کہ جو یروشلم کے ساتھ واقع ایک علاقہ تھا، انہوں نے رومیوں کو ایسے نقصانات پہنچائے کہ تاریخ میں ایسی نوید نہیں پہنچتی۔ لیکن بعد ازاں رومی سپہ سالار نے ایسی پالیسیز اپنائی کہ ان کو تہو طے کر دیا کہ جب ایک رات سب یہودی فوج اور اس کا سردار یوسفوس سویا ہوا تھا، رومی فوج کے سالار نے حکم دیا کہ حملہ کریں، اور حملہ کر کے انہوں نے ان کے قلعے میں چھید کیا اور اپنی فوج کو داخل کر دیا اور ان کے پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ تو وہ اس کا رومی فوج کا جرنیل جو وہاں کا مقتدا تصور کیا جا رہا تھا، یوسفوس، اس کی تلاش کرنا شروع کر دی کہ اس نے میری بغاوت کیوں کی، کیونکہ اس کا سردار تو میرے ساتھ مل چکا تھا، تو اس نے بغاوت کا اعلان کیوں کیا؟ لیکن جو یوسفوس تھا، اس نے ایک ایسے غار میں جا کر پناہ لی، ایک ایسی جگہ پر جا کر پناہ لی کہ وہاں سے اس کو نکالنا ناممکن تھا۔ جب یوسفوس کو خبر پہنچ چکی کہ وہ پورے علاقے پر قبضہ کر چکے ہیں، تو ان کے 20 جو ساتھی تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہمیں اپنے آپ کو مار لینا چاہیے، خودکشی کر لینی چاہیے۔ لیکن یوسفوس نے کہا کہ یہ کرنا شرعاً حرام ہے اور ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کچھ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ وہاں کے رہنے جو اس کے ساتھ اس کے حواری تھے یا اس کے پیروکار تھے، انہوں نے اس کی بات تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ یا ہم تمہیں مار دیں گے یا ہم سب مل کر خود مر جائیں گے۔ تو جب یہ حالات اس کے سامنے ہوئے تو اس نے ایسی پلاننگ بنائی کہ وہ کس طرح اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، جیسے تم خوش ہو ویسے میں خوش ہوں۔ وہ 20 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے 10 دوسرے 10 کو ختم کریں گے، پھر 5 دوسرے 5 کو ختم کریں گے، اور جو باقی 5 رہ جائیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے۔ جب یہ ایسا کام ہوا تو پھر اینڈ پر صرف وہ اور اس کا مد مقابل 2 انسان رہ گئے تھے۔ تو اس نے یوسفوس نے اس کو بھی درخواست کی کہ دیکھو خودکشی حرام ہے، نہ تو مجھے مارو نہ میں تمہیں مارتا ہوں، ہم جاتے ہیں واپس رومی جرنیل کے پاس، ہو سکتا ہے وہ ہمیں بخش دے اور زندگی سے نا امید ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بہتر ہوگا۔ لیکن یوسفوس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسفوس نے اسے قتل کیا، اور وہ وہاں سے بھاگ کر، یعنی کہ وہ غار سے نکل کر رومی سالار کے سامنے آیا، رومی جرنیل کے سامنے آیا۔ تو رومی جرنیل نے جب اسے دیکھا تو اس کی بہادری کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ تمہارا جو بادشاہ تھا وہ تمہارے خلاف ہو چکا تھا، تم اتنی چھوٹی تعداد میں تھے، تمہیں واضح اعلان تھا، تمہیں واضح خبر تھی کہ تم نہیں جیتو گے، لیکن پھر بھی تم نے میرا مقابلہ کیا اور میری فوج کا بخوبی ایسا مقابلہ کیا کہ میں نے آج تک ایسا بہادر شخص نہیں دیکھا۔ اور اس کی وجہ سے اس نے اس کی جان تو بخش دی، لیکن پھر باقی جو یہودی تھے جو قیصریہ کے علاقے میں مقیم تھے، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ ڈاکومنٹری کافی لمبی ہو جائے گی۔ ہم نے بات کی تھی کہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بیت المقدس کا رومی جرنیل نے، جس کا نام اسکینڈرس تھا، اس نے کیا حال کیا، لیکن کیونکہ ڈاکومنٹری کافی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم جب پوری بنا چکیں گے تو ہم کٹھی ملا کر پبلش کر دیں گے، آپ کو کٹھی ایپیسوڈ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے چینل سروے آف ہسٹری کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔